الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس بفضلہ تعالی جاری و ساری ہے۔ آج کا درس حجب سے متعلق ہے۔ باب الحجب الحجب علی نوعین، حجب و نقصان و حجب عن سہم الی سہم وذلک لخمسۃ نفر للزوجین والام وبنت الابن والاخت لاب وقد مر بیانہ۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ اصحاب فرائض کے حالات گزرے، اصحاب فرائض کا بیان ہوا اور اس کے بعد اسبات کی تفصیل بھی گزری۔ اب یہاں آج حجب کا باب ہے۔ حجب فرائض کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں دیکھیں گے اسے۔ الحجب حجب یحجب حجبا، المنع روکنا، تو لغت میں حجب کا معنی منع ہے، روکنا مصدر معروف، روکا جانا مصدر مجہول۔ تو لغت میں تو حجب کا معنی منع ہے، اصطلاح میں فرضیوں کی اصطلاح میں اہل فرائض کی اصطلاح میں منع شخص عن میراث اما عن کلہ او بعضہ لوجود شخص آخر، اصطلاح میں حجب اس کا نام ہے۔ اپنی زبان میں کسی وارث کے حصے کا کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہو جانا یا بالکل ختم ہو جانا، یہ حجب ہے۔ کیا بولا میں؟ کسی وارث کے حصے کا کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہو جانا یا بالکل ختم ہو جانا، یہ حجب ہے۔ یا کا لفظ بیچ میں آیا تو اسی سے اشارہ ہو گیا کہ حجب دو طرح کا ہے، ایک حجب نقصان اور ایک حجب حرمان۔ حجب نقصان کسی وارث کے حصے کا کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہونا، یہ ہے حجب نقصان۔ حجب حرمان اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ حجب نقصان کیا ہے، کسی وارث کے حصے کا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہونا، یہ ہے حجب نقصان۔ حجب نقصان کتنے لوگوں کو ہوتا ہے؟ 5 لوگوں کو ہوتا ہے۔ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے اپنے حصے میں کمی برداشت کرنی پڑتی ہے، جن کا حصہ دوسرے وارث کے موجود ہونے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے۔ وہ 5 کون ہیں؟ زوجین، یعنی شوہر، اسے حجب نقصان ہوتا ہے، اس کا حصہ کم ہوتا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے۔ مثلاً آپ نے زوج کے حالات میں پڑھا کہ زوج کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ زوج کو نصف ملتا ہے اور ایک حالت یہ بھی ہے کہ ربع ملتا ہے، تو زوج کے لیے نصف ہے، مگر میت کے زوج کے ساتھ میت کا بیٹا یا بیٹی ہے
تو اب زوج کے لیے نصف نہیں ربع ہے. تو دیکھیے زوج کا حصہ کم ہو گیا بیٹے کی وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے، تو یہ نقصان ہوا زوج کو. زوج کے لیے حاجب نقصان بنا میت کا بیٹا، یعنی اس کا حصہ زوج کا حصہ کم ہو گیا میت کے بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حجب نقصان کسی وارث کے حصے کا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہونا، یہ حجب نقصان 5 لوگوں کو ہوتا ہے. ایک زوج کو جس کو آپ نے سنا، اسی طریقے سے ایک زوجہ بھی ہے، اسے بھی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے نقصان ہوتا، یعنی اس کا حصہ کم ہو جاتا. مثلا زوجہ کے حالات آپ نے پڑھا. کیا پڑھا زوجہ کے حالات؟ 2 حالات ہیں، ربع اور ثمن. تو زوجہ کے لیے ربع ہے، مگر میت کی زوجہ کے ساتھ میت کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اب زوجہ کو نقصان ہوگا، یعنی اس کا حصہ کم ہو جائے گا بیٹا یا بیٹی کی موجودگی کی وجہ سے، کہ ربع سے وہ ثمن تک پہنچ جائے گی، تو نقصان ہوا. تو حجب نقصان 5 لوگوں کو ہوتا ہے، 2 تو آپ نے دیکھ لیا تفصیل سے، زوجہ ہیں. اسی طریقے سے 5 اشخاص جنہیں نقصان ہوتا، اس میں سے ایک ماں بھی ہے، کہ ماں کو بھی نقصان ہوتا ہے، یعنی اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے. کب کم ہو جاتا ہے ماں کو؟ مثلا کسی طرح کے 2 بھائی بہن ہیں، تو اگر 2 بھائی بہن نہیں ہوتے تھے تو ثلث مل سکتا تھا. ماں کی ایک حالت ثلث کی بھی ہے، مگر ماں کے ساتھ میت کا کسی بھی طرح کا 2 بھائی بہن ہیں، تو ثلث سے سدس کو 1/3 سے 1/3 سے 6 حصے تک پہنچ گئی، تو ماں کو نقصان ہوا. 3 نفر آپ نے دیکھ لیا. چوتھا نفر جس کو نقصان ہوتا ہے وہ بنت ابن ہے. آپ نے بنت ابن کی حالت پڑھا کہ بنت ابن کے لیے اگر اکیلی ہے تو نصف ہے، مگر یہ ہے کہ بنت ابن کے ساتھ میت کی بنت ابن ہے، اور ساتھ میں اگر میت کی بنت بھی ہے، تو اب اس کو نقصان ہوگا کہ یہ نصف سے سدس کو پہنچ جائے گی. پہلے آدھی جائیداد پا رہی تھی، اور میت کی اگر بیٹی موجود ہے تو اب جائیداد کا 6واں حصہ پائے گی، تو بنت ابن کو نقصان ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ بنت کی وجہ سے. اسی طریقے سے اخت لاب یعنی اللاتی بہن کو بھی نقصان ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اللاتی بہن کا حصہ بھی آپ پڑھ چکے کہ اکیلی ہے تو اس کے لیے نصف ہے، مگر اللاتی بہن کے ساتھ اگر عینی بہن ہے تو ایسی صورت میں اللاتی بہن نصف سے سدس کو پہنچ جائے گی، یعنی جائیداد کا آدھا حصہ نہیں پائے گی، اب 6واں حصہ پائے گی. تو اخت لاب کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو پوری بات یہ تھی کہ حجب کسے کہتے ہیں. میں ایک بار اعادہ کر دیتا ہوں اپنی عادت کے مطابق. کسی وارث کے حصے کا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے یا تو کم ہو جانا یا بالکل ختم ہو جانا. تو کسی وارث کا حصہ دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے، یہ ہے حجب. حجب کی 2 قسم ہے، حجب نقصان، حجب حرمان. حجب نقصان کسی وارث کا حصہ دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہو جائے تو یہ حجب نقصان ہے. حجب نقصان 5 لوگوں کو ہوتا ہے. حجب نقصان کتنے لوگوں کو ہوتا ہے؟ 5 لوگوں کو. کن کو؟ زوجین یعنی شوہر اور بیوی، اور ماں اور پوتی اور اللاتی بہن، جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا. پہلے اتنا دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم حجب حرمان میں پہنچیں گے. باب الحجب، یہ حجب کا باب ہے. الحجب علی نوعین، حجب کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حجب نقصان ہے.
حجب نقصان کیا ہے؟ وہ حجب عن سہم الی سہم، وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف روکے جانا۔ اس کو صاف لفظ میں کہا، حجب نقصان کسی وارث کے حصے کا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کم ہو جانا، یہ ہے حجب نقصان۔ وذالک لخمسۃ نفر، اور حجب نقصان 5 طرح کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ کن کو؟ زوجین کو، اور ماں کو، اور پوتی کو، اور اللاتی بہن کو، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا۔ حجب کی دوسری قسم ہے حجب حرمان۔ حجب حرمان یعنی کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے محروم ہو جانا۔ کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے محروم ہو جانا، یعنی کسی وارث کو کچھ بھی نہیں ملنا کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ میت نے اپنے باپ کو چھوڑا اور اپنے بھائی کو چھوڑا، تو میت کا باپ ہے اور بھائی ہے، یہ بھائی محروم ہو جائے گا میت کے باپ کی موجودگی کی وجہ سے، یعنی بھائی کو اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے حجب حرمان، کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے محروم ہو جانا۔ والورثۃ فیہ فریقان، اور حجب حرمان کے وارثین 2 گروہ کے ہیں، 2 فریق ہیں۔ فریق لا یحجبون بحال البتۃ، تو حجب حرمان کے وارثین 2 گروہ کے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہیں جو کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوتے، یعنی کوئی ایسی صورت پیدا نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ پورے میراث سے محروم ہو جائے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ وارثیت کی صلاحیت ختم ہونا وہ ایک دوسری بات ہے۔ تو حجب حرمان کے وارثین 2 فریق، ایک فریق وہ ہے جو کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوتے، ایک فریق وہ ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو کسی بھی حال میں؟ وہ 6 ہیں۔ زوجین، ابوین، بنتین، اس سے میری مراد ہے زوج اور زوجہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ میت کے میراث سے کچھ نہیں پائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا، انہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ زوجین، ابوین، باپ اور ماں، یہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوں گے۔ میت کے باپ اور ماں، انہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ بنتین، اس سے میری مراد بنت اور ابن میت کا بیٹا کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میت کی بیٹی، یہ بھی کسی حال میں محروم نہیں ہوگی۔ تو حجب حرمان کے وارثین 2 گروپ کے ہیں، ایک وہ جو کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوتے، وہ 6 لوگ ہیں۔ کوئی بھی صورت ہوگی، کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہوگا کہ ان 6 لوگوں کو کچھ نہیں ملے، انہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ تو ایک فریق وہ ہے جو کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوتے، ایک فریق وہ ہے، اور ایک فریق وہ ہے جو کبھی پاتے ہیں کبھی نہیں پاتے ہیں۔ تو کیا کام ہے؟ حجب حرمان کے وارثین 2 گروہ کے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہیں جو کسی بھی حال میں، ایک گروہ وہ ہیں جو کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوتے، وہ 6 لوگ ہیں۔ کون؟ زوجین، ابوین، بنتین۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ یہ موجود ہوں اور میت کی میراث سے نہ پائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، انہیں پانا ہی پانا ہے۔ ایک فریق یہ، دوسرا فریق، اور اسے خاص طور سے سمجھنا ہے آپ کو۔ دوسرا فریق وہ ہے حجب حرمان کے وارثین میں، دوسرا فریق وہ ہے، یہ وہ وارثین ہیں کہ کبھی پاتے ہیں کبھی نہیں پاتے ہیں،
کبھی وارث ہوتے ہیں اور کبھی محجوب ہو جاتے ہیں. محجوب محروم کے معنی میں بول رہا ہوں. تو حجب حرمان کے وارثین کا دوسرا گروہ ان وارثین کا ہے جو کبھی پاتے ہیں اور کبھی نہیں پاتے ہیں. اب یہ دقت والی بات ہے آپ کے لیے. آپ کہیں گے کہ کب دینا کب نہیں دینا. بولنا ہے کہ کبھی دینا کبھی نہیں دینا. کیا جب دل چاہے دینے کا تو دے دینا, نہیں چاہے تو نہیں دینا؟ کیا اس سلسلے میں کیا ضابطہ؟ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں دو ضابطہ ہے. اس سلسلے میں دو ضابطہ ہے. اس سلسلے میں دو قانون ہیں. کس سلسلے میں؟ حجب حرمان کے وارث کے پانے اور نہ پانے کے سلسلے میں دو قانون. اگر ان دو قانون کو آپ سمجھ لیں گے اور یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی کہ کب ان کو دیا جائے گا, کب ان کو نہیں دیا جائے گا, کب وہ وارث ہوں گے, کب وہ وارث نہیں ہوں گے, کب وہ پائیں گے, کب نہیں پائیں گے. دو ضابطہ صرف اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, یہ مسئلہ سولو ہو جائے گا. پہلا ضابطہ دیکھیے, اگر کسی وارث کا تعلق میت سے, کسی وارث کا تعلق میت سے کسی واسطے سے ہے, بلفظ دیگر کسی وارث کی قرابت میت سے کسی واسطے سے ہے, کسی شخص کے واسطے سے ہے, تو وہ درمیانی شخص کی موجودگی میں یہ وارث نہیں پائے گا, محروم ہو جائے گا. کیا ضابطہ میں بیان کیا کہ ایک وارث کی قرابت میت سے, ایک وارث کا تعلق میت سے کسی شخص کے واسطے سے ہے, تو اب یہ وارث اس درمیانی شخص کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا, نہیں پائے گا سوائے اولاد کے. اس کو رکھتے ہیں سوائے اولاد کے. مثال کے طور پہ میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو. تو اب ذرا سا نظر کیجئے, یہ جو بھائی ہے یہ محجوب ہوگا, محروم ہوگا, میت کی میراث سے کچھ نہیں پائے گا. کیوں نہیں پائے گا بھائی؟ اس لیے کہ بھائی کا تعلق میت سے, میت کے باپ کے واسطے سے ہے, کہ میت کے باپ کا وہ بیٹا ہے, تو اس کا تعلق میت سے میت کے باپ کے واسطے سے ہے, میت کے باپ کے واسطے سے ہے کہ میت کے باپ کا وہ جز ہے. تو بھائی کا تعلق میت سے باپ کے واسطے سے ہے. تو اگر میت کا باپ بھی ہے اور بھائی بھی ہے تو یہ بھائی, میت کا بھائی, اب حالت یہ ہے کہ یہاں پر وارث ہوگا کہ نہیں. تو میں کیا قانون بتایا کہ اگر کسی شخص کا تعلق میت سے کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ واسطے سے ہے, کسی کا تعلق میت سے کسی کے واسطے سے ہے, تو اس درمیانی شخص کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوگا. یہاں اخ کا تعلق میت سے میت کے باپ کے واسطے سے ہے, لہٰذا اس کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوگا. تو میں کیا کہا کہ حجب حرمان کے وارثین دو طرح کے. ایک فریق تو یہ ہے کہ کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوتے, ایک فریق یہ ہے کہ کبھی پاتے ہیں کبھی نہیں پاتے, کبھی وارث ہوتے کبھی محروم ہو جاتے. تو اس سلسلے میں ضابطہ دو ہے. نمبر ایک, پہلا ضابطہ کہ اگر وارث کا تعلق میت سے کسی شخص کے واسطے سے ہے تو یہ وارث اس درمیانی شخص کی موجودگی میں نہیں پائے گا, محروم ہو جائے گا. یہ پہلا ضابطہ, جیسے اس کی مثال بیان کیا. دوسرا ضابطہ الاقرب فالاقرب کا ہے. الاقرب فالاقرب,
وارثین میں سے جو وارث زیادہ قریبی درجے کا ہوگا اس کی موجودگی میں دور والا رشتہ دار محروم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنے بھائی کو اور اپنے چچا کو، تو دیکھ لیجئے بھائی اقرب ہے، چچا ابعد ہے۔ کیسے کہ بھائی میت کے باپ کا جز ہے، میت کے باپ کا جز ہے، اور چچا میت کے دادا کا جز ہے۔ اب باپ اقرب ہے، دادا ابعد ہے، تو بھائی زیادہ قریبی رشتہ دار ہوا، اقرب ہوا، قریب ترین درجے کا چچا سے، اس لیے اس صورت میں بھائی وارث ہوگا، چچا وارث نہیں ہوگا۔ تو آپ نے حجب کا لغوی معنی سنا، حجب کی اصطلاحی تعریف آپ نے سنا، پھر یہ آپ نے سنا کہ حجب کی دو قسم ہے، حجب نقصان، حجب حرمان۔ حجب نقصان 5 طرح کے لوگوں کو ہوتا ہے، انگلی رکھ کر کے 5 لوگوں کو بتایا گیا۔ حجب حرمان کی جہاں تک بات ہے تو حجب حرمان کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمایا کہ حجب حرمان کس چیز کا نام ہے؟ کسی وارث کے حصے کا دوسرے وارث کی موجودگی، کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے محروم ہونا، کچھ نہیں پانا، یہ ہے حجب حرمان۔ حجب حرمان کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ حجب حرمان کے وارثین 2 فریق کے ہیں، 2 گروہ کے ہیں، 2 طرح کے ہیں۔ ایک گروپ تو ان وارثین کا ہے جو کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوتے، بہرحال وہ پائیں گے، محروم نہیں ہو سکتے، وہ 6 لوگ ہیں، ان 6 کو بتا دیا۔ پھر دوسرا فریق ان وارثین کا ہے جو کبھی پاتے ہیں اور کبھی نہیں پاتے ہیں، کبھی ان کو ملتا ہے، کبھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بولے اسی میں دقت ہے کہ کب ان کو دینا، کب ان کو نہیں دینا، کب وہ وارث ہوں گے، کب ان کو وارث نہیں ہوں گے، یہی پرابلم ہے، باقی ساری بات آسان ہے۔ تو اس پرابلم کا سلوشن بیان کر دیا گیا کہ دیکھیے دینا کب ہے، نہیں دینا کب ہے، اس کے لیے 2 قانون آپ سمجھ لیجئے، اس کو یاد رکھ لیجئے، یہ مسئلہ سولو ہو جائے گا۔ پہلا قانون یہ ہے کہ کسی وارث کا تعلق اگر میت سے کسی شخص کے واسطے سے ہے تو وہ اس درمیانی شخص کی موجودگی میں وارث محروم ہو جائے گا، نہیں پائے گا۔ مثال دے کر کے بتا دیا پہلا قانون۔ دوسرا الاقرب فالاقرب، جو رشتہ دار قریب درجے کا ہوگا، زیادہ قریب درجے کا ہوگا، وہ وارث ہوگا، اور ایسے اقرب کی موجودگی میں ابعد وارث نہیں ہوگا۔ ختم ہو گئی بات۔ اب ایک الگ مسئلہ، پہلے اتنے کا ترجمہ دیکھیے۔ وحجب و حرمان، اور حجب کی دوسری قسم ہے حجب حرمان۔ پوری بات بیان کر چکا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ دوسری قسم ہے حجب حرمان، والورثۃ فیہ، اور حجب حرمان کے وارثین 2 فریق ہیں۔ ایک فریق وہ ہے جو کسی بھی حال میں محجوب نہیں ہوتے، جس کو ہم محروم بول رہے ہیں، کسی بھی حال میں محجوب و محروم نہیں ہوتے، وہ 6 لوگ ہیں۔ کون کون؟ بیٹا، باپ، شوہر، بیٹی، ماں، بیوی۔ ایک فریق وہ ہے جو کسی حال میں وارث ہوتے ہیں اور کسی حال میں محجوب ہو جاتے ہیں۔ وَهَذَا مَبْنِيٌّ، فریق ثانی میں حجب حرمان، یہ 2 اصل پر مبنی ہے، 2 قانون پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد 2 قانون۔ نمبر 1، ہر وہ وارث جس کا میت سے تعلق کسی شخص کے واسطے سے ہو تو وہ وارث اس درمیانی شخص کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا، سوائے اولاد کہ اولاد کا تعلق بھی میت سے ماں کے واسطے سے ہے، مگر اولاد یعنی اخیافی بھائی، اخیافی بہن، یہ ماں کے ہوتے ہوئے وارث ہوں گے، کیونکہ ماں تو پورے ترکے کی حقدار ہوتی نہیں ہے۔
دوسرا قانون الاقرب فالاقرب کا ہے، کما ذکرنا فی الاسبات، جیسا کہ صاحب کتاب کہتے ہیں، اس کو اسبات میں ہم بیان کر چکے۔ اقرب کون ہے اس کی تفصیل ما سبق میں گزر چکی اور میں اشارہ کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ والمحروم لا يحجب عندنا، ہاں اب ایک بات پہلے ذہن میں رکھی، ابھی تک جو ہم محروم محروم بولتے رہے اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ محروم سے محجوب تھا، تو اگر محروم کی جگہ ہم محجوب بولتے تھے تو بہتر ہوتا تھا، مگر عادت یہی ہے کہ محجوب کو بھی محروم ہی اس کتاب کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے بولتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سولو کیسے ہوگا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہم بولے وہ بھی صحیح ہے، محروم محجوب کو جو محروم بولے وہ بھی صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محروم کا لفظ دو معنی پر بولا جاتا ہے، ایک معنی تو وہی جس کو ہم پہلے بیان کر چکے، کیا؟ کسی وارث کا دوسرے وارث کے موجود ہونے کی وجہ سے محروم ہونا۔ کیا مطلب؟ کسی وارث کو کچھ نہیں ملنا کسی شخص کے موجود ہونے کی وجہ سے، تو ایک عارض کی وجہ سے نہیں پا رہا، کہ اگر وہ درمیانی شخص نہیں ہوتا تو وہ وارث ہو جاتا تھا۔ جیسے میں مثال دیا تھا کہ میت کا باپ ہے اور بھائی ہے، تو بھائی کو کچھ نہیں مل رہا، کیوں؟ میت کے باپ کے موجود رہنے کی وجہ سے۔ تو محروم کا ایک معنی یہ ہے، کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں پانا، تو محروم ایک اس معنی پر بولا جاتا ہے۔ محروم کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ محروم اس شخص پر بھی، اس رشتہ دار پر بھی بولا جاتا ہے جس رشتہ دار سے وارث ہونے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو وہ رشتہ دار، میت کا وہ رشتہ دار جس رشتہ دار سے وارث ہونے کی صلاحیت ختم ہوئی، ایسے کو بھی محروم بولا جاتا، اور محروم اس معنی پر بھی بولا جاتا۔ اب وہ وارثیت کی صلاحیت ختم ہو گئی، یہ کیسے ہوتا؟ یہ چند طرح سے ہو سکتا ہے۔ مثلا میت مسلم ہے، مسلم تھا، اور میت کا بیٹا اس کا رشتہ دار ہے، یقیناً اس کا وارث بنتا تھا، مگر حال یہ ہے کہ میت کا بیٹا کافر ہو گیا تقسیم میراث سے پہلے۔ تو اس کافر ہونے کی وجہ سے یہ بیٹا میت کا وارث نہیں ہوگا، نہیں پائے گا۔ پہلے بھی کسی وجہ سے نہیں پا رہا تھا، یہاں بھی نہیں پا رہا، مگر فرق یہ ہے کہ پہلے نہ پا رہا تھا کسی شخص کے موجود رہنے کے، مگر وارثیت کی اس میں صلاحیت تھی، اور یہاں یہ ہے کہ وارث ہونے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ تو محروم دو معنی پر بولا جاتا، ایک اس رشتہ دار پر بھی محروم بولتے ہیں جس رشتہ دار سے وارث بننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور محروم کا اطلاق ایک دوسرے معنی پر بھی ہوتا، کس معنی پر؟ کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں پانا۔ تو اس سے پہلے جو ہم محروم بولتے رہے، پہلے معنی میں بولتے رہے، اور اب جو محروم بول رہے ہیں یہ دوسرے معنی میں بول رہے ہیں، لیکن دوسرے معنی کا وجود بہت کم ہے۔ اس لیے اب جب ہم محروم عام طور سے بولیں گے، ابھی 1-2 منٹ چھوڑ کر کے عام طور سے بولیں گے، تو محروم کو پہلے ہی معنی میں بولیں گے، یعنی کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کچھ نہیں پانا، اسی معنی پر ہم محروم بولا کریں گے، کبھی کبھی دوسرے معنی پر بولیں گے۔
والمحروم لا يحجب عندنا، اور محروم، ہاں تو محروم یہ دوسرے معنی میں ہے، میراث سے بالکلیہ جو محروم ہے، جس سے وارثیت کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو اب سوال یہ کہ وہ جس سے وارثیت کی صلاحیت ختم ہو گئی، وہ جو بالکلیہ محروم ہو گیا، کیا وہ کسی دوسرے وارث کے لیے حاجب نقصان یا حاجب حرمان بن سکتا ہے؟ حاجب نقصان یا حاجب حرمان بن سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ محروم دوسرے معنی میں، جس سے وارثیت کی صلاحیت ختم ہو گئی، وہ ہمارے یہاں، ہمارے نزدیک نہ حاجب نقصان ہو سکتا نہ حاجب حرمان ہو سکتا، اور یہی عام صحابہ کا مذہب ہے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، وہ جو محروم ہے وہ حاجب حرمان تو نہیں بن سکتا، حاجب نقصان بن سکتا۔ محروم ہمارے یہاں حاجب نہیں ہوتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک حاجب نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ کافر، قاتل، رقیق، کتاب کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں ان تمام باتوں کو کہ ارث سے روکنے والی چیز کفر ہے، قتل ہے، غلامی ہے۔ ہاں، تو آپ نے دیکھا کہ محروم ہمارے یہاں نہ حاجب حرمان ہوتا ہے نہ حاجب نقصان ہوتا ہے، محروم دوسرے معنی میں، اور محجوب جو پہلے سے ہم بولتے رہے، یہ بھی محروم ہی اسی کو ہم بول رہے ہیں، محروم پہلے معنی میں، اس کی تعبیر تھوڑی دیر کے لیے ہم محجوب سے کر لیں تو محجوب بالاتفاق حاجب نقصان ہوتا ہے۔ محجوب کیا ہوتا ہے؟ بالاتفاق حاجب نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی طرح کے دو بھائی بہن ہیں یا اس سے زائد بھائی بہن ہوں تو فَإِنَّهُمَا لا يرثان مال اب، یہ دونوں بھائی بہن باپ کی موجودگی میں تو وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا تعلق میت سے باپ کے واسطے سے ہے، تو درمیانی شخص کی موجودگی میں یہ خود وارث تو نہیں ہوں گے، لیکن نقصان پہنچائیں گے ماں کو کہ تہائی حصے سے چھٹے حصے تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ جو کچھ ہم ابھی پڑھے ہیں، آئیے جو کچھ پڑھے ہیں، جو کچھ ہم ابھی تک پڑھے ہیں، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے سنا کہ حاجب نقصان 5 لوگوں کو ہوتا ہے۔ نمبر 1 زوج، میت کا شوہر ہے تو وہ نصف پاتا تھا، مثلا شوہر ہے اور آخ ہے تو شوہر کے لیے نصف ہے، یعنی جائیداد کے 2 حصے ہوتے تھے، نصف شوہر کو ملتا تھا اور نصف آخ کو ملتا تھا عصوبت کے طور پر۔ مگر یہ کہ اس کی جگہ، آخ کی جگہ اگر میت کی کوئی اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ایک کو میں لیتا ہوں، صرف بیٹا، ابھی ایک کو لیتا ہوں، تو اب یہ شوہر کو نقصان ہوگا۔ کیوں؟ میت کی اولاد موجود ہے تو شوہر کو نصف سے یہ ربع تک چلا جائے گا، تو اب یہ مسئلہ 4 سے بنے گا، 4۔ یہ مسئلہ 4 سے بنا۔ تو دیکھیے پہلے آدھی جائیداد پا رہا تھا، اب ربع 1/4، تو آدھی سے چوتھائی 4 کو پہنچ گیا، نقصان ہوا۔ کیوں؟ میت کی اولاد کی موجود۔ اگر ابن کی جگہ ابنہ ہے، بیٹی ہے، اس کو ہم صاف کر کے بنت لکھ دیتے ہیں، ابنہ میں پرابلم ہو تو۔ بنت ہے تو بھی میت کی اولاد موجود ہے، اس کو نصف نہیں ملے گا، ربع ملے گا۔ یہ مسئلہ بھی 4 سے ہی بنے گا۔
रोबो ये पाएगी, निस्फ बेटी पाएगी, एक बचा हुआ असबा पाएगी, तो शौहर को नुकसान हुआ। देखा आपने। तो मैं क्या क्या, हज में नुकसान कितने लोगों को होता है? 5 लोगों को। नंबर 1 ज़ौज को रखा हमने, ज़ौज को नुकसान हुआ। देखा आपने, इसका हिस्सा घट गया मैयत की औलाद के मौजूद रहने की वजह से। तो 5 लोगों को हज में नुकसान, 5 में से एक बीवी है, ज़ौजा। अगर ज़ौजा की हालात आपने पढ़ा, ज़ौजा के लिए रोबो अगर मैयत की कोई औलाद ना हो, मसलन ज़ौजा है और अब है, तो ऐसी सूरत में औलाद भी ना हो, औलाद इब्न भी ना हो, तो यहाँ पर ज़ौजा के लिए क्या होगा? रोबो, चौथा हिस्सा। यानी जायदाद के 4 हिस्से में से एक हिस्सा, 1/4। अब अगर औलाद है, यानी बेटा है या बेटी है, तो अभी जो रोबो पाया था, अब रोबो नहीं पाएगी सुमुन, 8वां हिस्सा, यानी जायदाद के 8 हिस्से में से एक हिस्से। तो नुकसान हुआ बीवी को, मसलन इब्न है, तो अब ये 8वां हिस्सा पाएगी, तो नुकसान हुआ। कहाँ चौथा पा रही थी, कहाँ 8वां, यानी 8 हिस्से में से एक हिस्सा नुकसान हुआ मैयत के बेटे की वजह से। बचा हुआ जितना है ये इब्न को जाएगा। यही हाल इब्न की जगह अगर बिन्त है तो भी नुकसान होगा। ज़ौजा को नुकसान होगा, रोबो नहीं मिलेगा, यहाँ सुमुन मिलेगा। क्यों? औलाद मौजूद है, मैयत की औलाद की मौजूदगी में इसको सुमुन, 8वां हिस्सा पाएगी, निस्फ बेटी को मिल जाएगा, बचा हुआ असबा को मिलेगा। ये रहा। तो आपने देखा कि हज में नुकसान 5 लोगों को होता। 2 के हालत पे आपने प्रैक्टिस कर ली, ज़ौज और ज़ौजा, और आपने अपनी आंखों से देखा कि इनको नुकसान हुआ। इसी तरीके से हज में नुकसान 5 लोगों, 5 में से एक माँ भी है, इसको भी नुकसान होता है बाज़ सूरतों में। क्या? माँ है मैयत की और बाप है, तो ऐसी सूरत में माँ के लिए सुलुस है, बाप तो असबा होगा, यानी जायदाद का 1/3 पाएंगे, 1/3, बचा हुआ असबा को। मगर अगर यही सूरत हो कि बाप तो है, भाई भी आ गया, 2 भाई किसी तरह के आ गए, तो अब इसको नुकसान हो जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगी ये? सुलुस जो 1/3 पा रही थी, 1/3 से छठे हिस्से को, अगरचे ये कुछ नहीं पाएगा क्योंकि मैयत के बाप की वजह से ये महरूम हो गया, मगर उसके बावजूद, महरूम होने के बावजूद ये हाजिब नुकसान बना माँ को कि 1/3 से 6 तक पहुँचा दिया। अब ये मसला ऐसे नहीं बनेगा, ये मसला बनेगा इस तरीके से। किस तरीके से? अब जायदाद के 3 हिस्से नहीं, 6 हिस्से होंगे, 6 हिस्से में से छठा हिस्सा पाएगी, यानी जस्ट आधा हो गया बाकी। तो ये नुकसान हुआ किसकी वजह से? आँख की वजह से। तो आपने देखा कि 5 लोगों को नुकसान होता, 5 में से 3 को देख चुके कि माँ को सुलुस से सुदुस की तरफ चली गई, तीसरे हिस्से से छठे हिस्से में चली गई, मसलन 2 आँख की मौजूदगी की वजह से। तो 3 लोगों को आप देख चुके कि दूसरे वारिस की वजह से, दूसरे वारिस की मौजूदगी की वजह से, मसलन यहाँ पर आँख की मौजूदगी, 2 आँख की मौजूदगी की वजह से माँ को नुकसान हुआ कि तीसरे से छठे को पहुँच गई, अगरचे आँख खुद कुछ नहीं पा रहा है। चौथे में है बिनते इब्न। तो मैयत की अगर पोती है और चचा है, तो आपने देखा था कि पोती के लिए निस्फ है,
یہ نصف، 2 کا نصف 1 ہوتا، آدھی جائیداد پاری تھی پوتی۔ مگر اگر پوتی کے ساتھ میت کی پوتی کے ساتھ میت کی بیٹی بھی ہے، پوتی ہے، بیٹی ہے اور چچا ہے، تو ابھی صرف بیٹی نہیں تھی پوتی تھی، بیٹی نہیں تھی پوتی تھی، تو بیٹی کو آدھی جائیداد مل رہی تھی۔ اب میت کی ایک بیٹی ہے اور پوتی ہے، تو اس کو نقصان ہوا بیٹی کی وجہ سے۔ پہلے جو نصف پا رہی تھی اب نصف نہیں پائے گی، سدس پائے گی، یعنی جائیداد کا چھٹا حصہ پائے گی۔ 6 کا چھٹا حصہ 1 ہوتا ہے، نصف بیٹی پائے گی، بچا ہوا اسبا پائے گا، تو پوتی کو نقصان ہوا۔ 4 لوگوں پر پریکٹس آپ نے کر لیا کہ 4 لوگوں کو نقصان ہوا۔ پانچواں، اخت اب۔ اخت اب اکیلی ہے تو اس کے لیے نصف 2 سے مسئلہ بنا، 1 اس کو ہم نے دے دیا اور بچا ہوا اصوبت کے طور پہ 1 اس کو دے دیا، تو کل جائیداد کے آدھے حصے کو اخت اب پا رہی، نصف پا رہی۔ مگر اخت اب کے ساتھ اگر اخت بھی ہے حقیقی بہن بھی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے ساتھ، تو پہلے نصف پا رہی تھی، اب یہ نصف نہیں پائے گی، چھٹا حصہ پائے گی، تو نقصان ہو رہا۔ پہلے کل جائیداد کا آدھا حصہ پا رہی تھی، اب چھٹے حصے کو اخت کی وجہ سے، تو اب یہ مسئلہ 6 سے بنے گا، 1 سدس 1 اور نصف 3، بچا ہوا 2، یہ تو دیکھا آپ نے حجب نقصان کتنے لوگوں کو ہوتا، 5 لوگوں کو، یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اب بچ گیا حجب نقصان کے بعد حجب حرمان۔ تو حجب حرمان کے وارثین 2 فریق ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کسی حال میں بھی محروم نہیں ہوتے ہیں، وہ 6 لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ 6 لوگ ہیں، کسی بھی حال میں محروم نہیں ہوں گے، پائیں گے۔ دوسرا فریق وہ ہے جو کبھی پائے گا کبھی نہیں پائے گا، کبھی وارث ہوں گے کبھی محروم ہوں گے۔ اس کے لیے 2 قانون ہیں، دونوں قانون میں بتا دیا کہ اگر کسی کا تعلق، کسی رشتہ دار کا تعلق کسی شخص کے واسطے سے ہے، تو وہ درمیانی شخص کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا، ایک قانون یہ۔ دوسرے الاقرب فالاقرب کا، جس کو تفصیل سے میں بیان کر دیا، 1-2 مسئلے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیں، میت نے اپنے بھائی کو چھوڑا اور باپ کو چھوڑا، تو بھائی یہاں میت کے باپ کی وجہ سے کچھ نہیں پائے گا، محروم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی کا میت سے تعلق باپ کے واسطے سے، کیونکہ میت کے باپ کا یہ جز ہے، تو اس کی موجودگی میں یہ محروم ہو جائے گا، کچھ نہیں پائے گا، پوری جائیداد باپ کو ملے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ درمیانی شخص کی موجودگی کی وجہ سے یہ محروم ہو گیا۔ ابن الابن ہے، ابن ہے، اب دیکھ رہے ہیں
تو یہ اقرب ہے، یہ ابعد ہے، یہ میت کا جز ہے، یہ میت کا جز ہے، اور یہ جز کا جز ہے، تو یہ دور درجے والا ہوا، یہ قریب درجے والا ہوا، اور قریب درجے والے کی موجودگی میں دور درجے والا محروم ہو جاتا، خواہ اسی کا بیٹا ہو یا اس کے بھائی کا بیٹا ہو، بہرحال یہ محروم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم، اس کو کچھ نہیں ملے گا، پوری جائیداد ابن کو ملے گا۔ دیکھا آپ نے؟ اسی پر باقی کو آپ قیاس کر سکتے ہیں، ایک مسئلے کی اور پریکٹس کر لیتے ہیں۔ یہ آخری مسئلہ ہے جس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں آج کے سبق میں۔ میت کا اخ ہے اور ام ہے، دونوں ہی اسبا ہے، مگر یہ اقرب ہے، یہ ابعد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جو ہے میت کے باپ کا جز ہے، اور چچا جو ہے میت کے دادا کا جز ہے، تو یہ اقرب اور یہ ابعد، اقرب یہ ابعد، ابعد اقرب کی موجودگی میں ابعد کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، تو یہ محروم ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، پوری جائیداد اخ کو ملی۔ یہ دو قانون تھا، آپ نے دوسرے فریق میں دیکھا ان لوگوں کو جو کبھی پاتے ہیں کبھی نہیں پاتے ہیں۔ اس کے لیے دو قانون تھا، نمبر ایک درمیانی شخص کی موجودگی میں محروم ہو جائے گا، دوسرے الاقرب فالاقرب، یعنی اقرب وارث ہوگا اور ابعد محروم ہو جائے گا۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔